مدد حاصل کرتے ہیں۔ بڑا ہی پیارا شعبہ، بڑا ہی معاشرے پر امپیکٹ ڈالنے والا یہ شعبہ ہے اور دن بدن ترقی کی راہیں جو ہے وہ اس کی طے کرتے چلے جا رہے ہیں، ترقی کے زینے طے کرتے چلا جا رہا ہے۔ الحمدللہ اس میں آپ کے مدنی مشورے بھی شامل ہوتے ہیں، دیگر اسلامی بھائیوں کا جو فیڈ بیک ہوتا ہے وہ بھی ہم تک پہنچتا ہے، مجلس بھی اپنے طور پر کوشش کرتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی کام ہو جس کے اندر انسان متعلق ہوں اور وہ اس کو سر انجام دیتے ہیں تو اس میں کمی کوتاہی بھی رہ جاتی ہے اور مزید بہتری کی گنجائش بہرحال ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کروڑا کروڑ احسان ہے کہ الحمدللہ اس ذریعے سے ہمیں ایونٹس پر اسلامی جو ہمارے اہم مواقع ہوتے ہیں، جو اہم ایام ہوتے ہیں، ان مواقع پر ماہ رمضان المبارک میں، عیدین پر، اسی طرح ربیع النور میں، اسی طرح ربیع الاخر کے اس مہینے میں ہمیں مختلف سلسلے دیکھنے کو ملتے ہیں اور موقع کی مناسبت سے موضوعات پر مفتیان کرام، مبلغ دعوت اسلامی، علماء کرام ہماری تربیت فرماتے ہیں۔ الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے سلسلے مدنی مذاکرے کو بھی آپ ملاحظہ فرما رہے ہوں گے۔ تو مجموعی طور پر آپ مدنی چینل کے بارے میں کوئی بات مجلس تک پہنچانا چاہتے ہیں، کسی سلسلے کے حوالے سے مشورہ دینا چاہتے ہیں یا اسکرین پر آپ کسی کمزوری کو ملاحظہ فرماتے ہیں تو آپ اس پلیٹ فارم پر اپنی بات ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ یہ سلسلہ ہے، نام سے ظاہر ہے آپ کا مدنی چینل، تو آپ کے لیے ہے بالخصوص یہ سلسلہ۔ ان نمبرز پر ابھی ہاتھوں ہاتھ کال کیجئے اور اپنا مشورہ، اپنا کوئی بھی آپ فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو ضرور دیجئے۔ میری کوشش ہوگی کہ آپ کی کالز کو سلسلے میں زیادہ سے زیادہ شامل کیا جائے۔ دوسرا ہمارا ذریعہ ہوتا ہے ای میل، اگر آپ چاہیں تو ای میل بھی کر سکتے ہیں، لیکن آج اور آئندہ ہفتے کے دوران موصول ہونے والی ای میلز کو آئندہ سلسلے میں شامل کیا جائے گا۔ ایڈریس نوٹ فرما لیجئے، آپ کا مدنی چینل @madanichannel.tv، یہ ہمارا ایڈریس ہے۔ آپ کال کریں، آپ فیڈ بیک دیں، آپ ای میل کریں۔ نیت بڑی اچھی ہونی چاہیے، نیکی کی دعوت میں معاونت کی نیت کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی کمزوری دیکھتے ہیں تو مدنی چینل کی بہتری کے لیے میں اپنا مشورہ دیتا ہوں، توجہ دلاتا ہوں، اس سے بھی انشاءاللہ آپ ثواب کے حقدار ٹھہریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور ثواب کمانے کی نیت کسی بھی نیک کام میں ہونا ضروری ہے، اور اگر بغیر ثواب کی نیت کے، بغیر رضا الہی عز و جل کی نیت کے اگر کوئی کام کریں گے تو ہمارا ثواب ضائع ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر کام اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس سلسلے میں میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو آئندہ ہفتے کے دوران ہونے والے اہم ایونٹس کے بارے میں بھی اپڈیٹس پیش کی جائیں، اور رننگ جو ہمارے سلسلے ہیں ان میں کچھ اہم سلسلوں کی پروموشن بھی پیش کی جائیں اور ساتھ ساتھ آپ کے مدنی مشوروں کو بھی شامل کیا جائے۔ تو الحمدللہ ان دنوں چونکہ 11ویں شریف کا مہینہ ہے، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عرس کے حوالے سے الحمدللہ اس مہینے کو منایا جاتا ہے، تو یکم ہی سے امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں کا سلسلہ جاری ہے، جو اب تک جاری ہے، اور آج رات بھی انشاءاللہ عز و جل مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوگا۔ کچھ ہمارے پاس اس حوالے سے تشہیری مدنی گلدستے ہیں، آئیے مدنی مذاکرے سے متعلق ایک تشہیری مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید اپڈیٹس ہیں، کچھ بیانات کی، کچھ سلسلوں کی، وہ بھی آپ تک پہنچانی ہے، اور اسی دوران امید ہے کہ آپ کی کالز بھی ہم تک پہنچ جائیں گی تفتیش کے مراحل سے گزر کر، تو وہ بھی سلسلے میں شامل کی جائیں گی۔ آپ کی کالز کا انتظار ہے۔ آگے بڑھتے ہیں تشہیری مدنی گلدستے کی جانب۔ ہماری نوجوان نسل کو نیو ایئر کا آغاز کس طرح کرنا چاہیے؟ ہمارا سال تو محرم شریف کی 1 تاریخ سے شروع ہو گیا نا، تو نیا سال بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کے مطابق گزاریے، اور اگر کوئی سویا ہے تو وہ تہجد بھی ادا کرنے کی سعادت حاصل کرے اور فجر بھی پڑھے، اور ہمیشہ نماز کی پابندی کا عہد کرے۔ جاگیں گے، جگائیں گے، شیطان کو بھگائیں گے انشاءاللہ۔ جس وقت دھاڑ 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 فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے نا، وہ پٹاخے چھوٹ رہے ہوتے ہیں، ناچ رہے ہوتے ہیں پاگل لوگ،
उस वक्त ये आशिकान रसूल इंशाअल्लाह अल्लाह और रसूल का जिक्र कर रहे होंगे। देखिए 31 दिसंबर को बराह रास्त मदनी मुज़ाकरा रात 8:15 बजे मदनी चैनल पर। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि इस माह मुबारक की इब्तिदा ही से मदनी मुज़ाकरों का सिलसिला जारी है, लेकिन आज रात का मदनी मुज़ाकरा बड़ी खुसूसियत का हामिल है। आज रात मुआशरे में जो कुछ होता है उसकी एक झलक आपने मुलाज़ा भी फरमाई, और जो भी इस मुआशरे का फ़र्द है वो बखूबी जानता है कि हमारी एक तादाद, तमाम ना सही लेकिन एक तादाद है और बड़ी तादाद है जो कि आज की रात भी गुनाहों में मसरूफ़ हो जाती है, और उन गुनाहों में भी मसरूफ़ हो जाती है कि आम तौर पर उसकी तरफ आम दिनों में इतना रुझान नहीं हुआ करता। तो बदकिस्मती है हमारी कि कोई भी ऐसा मौका आता है तो उस पर माज़ अल्लाह जो गाफिल लोग होते हैं वो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की बजाय गुनाहों में मसरूफ़ हो जाते हैं। तो दावत इस्लामी का चूँकि ये नारा है, हम सब का ये मदनी मकसद है, मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, तो उसका एक ज़रिया है कि हम इस रात को मदनी चैनल पर जमा रहें, और जो आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में हाजिर हो सकते हैं तो यहाँ पर तशरीफ़ ले आए, बाबुल मदीना के करीब के जो इलाकों के इस्लामी भाई हैं, ताकि मस्जिद में बैठने का एक अपना सवाब है, इसी तरह आशिकान रसूल की सोहबत मिलेगी, इसी तरह अमीर अहले सुन्नत की करीब से ज़ियारत भी हो जाएगी मस्जिद से, इसी तरह और इसकी कई बरकतें हैं। घर पर होंगे तो सुस्ती भी हो सकती है, लाइट चली जाती है और कई चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन मस्जिद में आ जाएंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मज़ीद इसकी बरकतें हम हासिल कर सकेंगे। तो नीयत कीजिए, इस दावत को मज़ीद आम भी कीजिए, और जो बाबुल मदीना के इस्लामी भाई हैं वो कोशिश करके ख़ुद भी और अपने साथ दोस्त अहबाब को, अपने इलाके के इस्लामी भाइयों को लेकर यहाँ पर हाजिर हों। इंशाअल्लाह जो इबादत मिलजुल कर की जाती है, और ख़ास तौर पर जो दुआ जिसके अंदर कसीर तादाद में मुसलमान जमा हों, ज़्यादा आशिकान रसूल एक जगह पर जमा हो और मुसलमानों के साथ मिलकर जो दुआ की जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बरकतें ज़्यादा हुआ करती हैं, कबूलियत के वो ज़्यादा करीब हुआ करती है। तो बहुत सारी नीयतें की जा सकती हैं, तो ज़रूर तशरीफ़ लाइए, और आज की रात मदनी चैनल के साथ जो भी घरों पर हैं इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें, वो गुजारिए। अल्लाह की रहमत से हम गुनाहों से बचने और नेकियों में अपने आप को मसरूफ़ रखने में कामयाब हो सकेंगे। हमारे कई सिलसिले हैं जिनका हमारे नाजरीन को इंतज़ार रहता है, और इस सिलसिले में आपका मदनी चैनल जो सिलसिला है, जिन सिलसिलों के हवाले से कसीर कॉल्स मौसूल होती रहती हैं वक्तन फ़वक्तन, इस्लामी भाई अपनी दिलचस्पी का इजहार करते रहते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उस सिलसिले से मुताल्लिक़ एक मदनी गुलदस्ता है, वो भी आपको दिखाना है, लेकिन आपकी कॉल्स आ चुकी हैं, तो मैं चाहूँगा कि पहले कॉल्स को शामिल कर लिया जाए, फिर इंशाअल्लाह वो कौन सा सिलसिला है और उससे मुताल्लिक़ क्या आपको अपडेट देनी है वो भी इंशाअल्लाह आपको मैं अर्ज़ करता हूँ। जी, कॉल सुनाएं। मैं मशवरा देना चाह रहा हूँ भाई कि ये जो मदनी चैनल के ऊपर मुख्तलिफ सिलसिलों के अंदर जो नंबर चलाए जाते हैं, एक तो इनके डिजिट का थोड़ा सा साइज अगर बड़ा कर दिया जाए, और प्लस इसको दिखाने की टाइमिंग में जरा सा इजाफा कर दिया जाए कि ये आते हैं और आते ही फौरन गायब हो जाते हैं। बजा फरमाया आपने, और इंशाअल्लाह इस पर हमारा यूँ समझे कि मशवरा हो चुका है, और इसमें एक स्टैंडर्ड जो टाइम है उसको दुगना करने का कह दिया हुआ है। अल्लाह ने चाहा तो आजकल में ये इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा, और इसका फॉन्ट भी जो है वो बेहतर हो जाएगा, और दूसरा जो है वो इन नंबर्स को इंशाअल्लाह हम ज़्यादा ड्यूरेबल मदनी चैनल की स्क्रीन पर रखने में कोशिश करेंगे। और एक मशवरा दे रहे हैं हमारे डायरेक्टर साहब कि अगर किसी को पढ़ने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती हो तो पिक्चर खींची जा सकती है। आजकल मोबाइल हमारे हाथ में होते हैं, तो पिक्चर खींच लेंगे तो यूं भी महफूज हो जाएगी, लेकिन ज़ाहिर है कि हर एक के पास मोबाइल वाला कैमरा हो ये ज़रूरी नहीं, और ज़ाहिर एक तकल्लुफ़ वाली बात तो है बहरहाल मोबाइल निकालना उसको फिर वहाँ तक पहुँचने में, लेकिन इसका जो ड्यूरेशन है
وہ انشاءاللہ ہم دگنا کر دیں گے. تو اللہ نے چاہا تو پھر تسلی سے ہر عام و خاص جو ہے وہ اس کو پڑھ سکے گا. نیکسٹ کال. ماشاءاللہ سلسلہ آپ کا مدنی چینل بہت پیارا اور لاجواب ہے. حضور ایک عرض یہ تھی کہ جیسے ہمارا ہفتہ وار اجتماع کا بیان اس پہ ریلے ہوتا ہے لائیو، تو اس میں ترکیب یہ ہو جائے جیسے کہ جو موضوع چل رہا ہوتا ہے، جو اسلامی بھائی بیچ میں آتے ہیں یا بعد میں آتے ہیں، یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اسلامی بھائی پہلے آگے بیٹھ جاتے ہیں، تو موضوع آج کے بیان کا کیا ہے یہ پتہ نہیں چل پاتا. اس کی اگر لائن چلا دیں آپ تو اس کی بڑی مہربانی ہوگی. انشاءاللہ. مجھے ویسے کنفرم نہیں ہے کہ موضوع نہیں لگتا، لیکن آپ فرما رہے ہیں تو ایسا ہوگا. تو میں نے نوٹ کر لیا ہے، ہونا چاہیے، سمجھ میں آتی ہے بات کہ جو بیان ہو رہا ہے تو اس کا کیا موضوع ہے آج کے بیان کا، تو اسے دلچسپی بھی رہتی ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک اپڈیٹ ہے، جتنی زیادہ اپڈیٹ ہوگی تو اتنا ویور کے لیے نفع بخش ہوتا ہے. تو اچھا مشورہ ہے آپ کا، سمجھ میں آتا ہے، میں نے نوٹ کر لیا ہے. انشاءاللہ اس پر عمل کی ضرور کوشش کی جائے گی. سلسلہ جو میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ جس کے بارے میں بہت سارے ہمارے ناظرین انتظار کرتے ہیں، ذہنی آزمائش. چند دنوں سے آپ اس کی پروموشنز ملاحظہ فرما رہے ہوں گے. ابھی بھی آپ کو ایک تشہیری مدنی گلدستہ انشاءاللہ ہم دکھاتے ہیں، کیونکہ اب ذہنی آزمائش کے دن بہت قریب ہیں، اور اللہ کی رحمت سے ہم بہت جلد اس کو مدنی چینل پر آن ایئر دیکھ پائیں گے. اس کے مدنی انتخاب یعنی آڈیشن کے سلسلے تو 15-20 دن سے آن ایئر ہو رہے ہیں مختلف شہروں میں. اس دفعہ الحمدللہ ہم نے کوشش کی تھی کہ جا کر ہم وہاں پر سلیکشن کریں، اور جو بھی سلیکشن ہے، جو بھی انتخاب ہے، اس کی ریکارڈنگ بھی کی جائے، اور ہمارے ناظرین کو اپڈیٹ بھی اس سے رہے گی، اور دلچسپی کا بھی یہ باعث ہوتا ہے، حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے، اور شہروں میں ایک طرح سے تیاریاں پریکٹیکلی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس کے اندر جو مقابلے ہیں وہ شہروں کے درمیان ہوا کرتے ہیں. باب المدینہ ورسز مرکز الاولیاء، مدینۃ الاولیاء ملتان ورسز اسلام آباد، اس طرح سے. تو ایک ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے، اسلامی بھائیوں کو ایک کام ملتا ہے، تو اس میں الحمدللہ کوشش کی جاتی ہے، تو ایک مدنی کاموں میں دلچسپی مزید بڑھتی ہے. لیکن ایک پرومو مجھے بھی آپ کو دکھانا ہے، آئیے وہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید آپ کی کالز اور کچھ آنے والے ہفتے کے سلسلے اور ایک ای میل بھی مجھے آج شامل کرنی ہے، تو اس کی جانب بڑھیں گے. لیکن آئیے ذہنی آزمائش سے متعلق ایک پرومو دیکھتے ہیں. آ رہا ہے وہ سلسلہ جس کا تھا انتظار، ایک مقابلے کی فضا اور جیتنے کی جستجو، جی ہاں وہی سلسلہ جو گھر بیٹھے ہمیں بہت سارا علم دین عطا کرتا ہے. حدیث مبارکہ کے مطابق لوگوں میں افضل عالم کون ہے؟ لوگوں میں افضل عالم وہ ہے کہ جب اس کی ضرورت پڑے تو وہ لوگوں کو نفع دے، اور جب اس سے بے نیازی اختیار کی جائے تو وہ بھی بے نیاز ہو جائے. جواب درست ہے. وہ مقبول عام سلسلہ جہاں تھی چہروں پر چمک بھی اور افسوس بھی. وہی سلسلہ جس میں کبھی تو ہم عشق رسول میں آنسو بہاتے ہیں، کبھی خوف خدا سے لرزتے ہیں، اور کبھی مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوتا ہے. بے گماں شمع نبوت کے ہیں آئینہ چار، یعنی عثمان، عمر، حیدر و اکبر صدیق. جواب درست دے دیا ہے. وہ سلسلہ جس میں ہے ذہانت کا امتحان بھی اور آپ کے لیے انعامات بھی، جس میں بہت سارے سوالات اور نت نئے جوابات، دلچسپ انداز اور خوبصورت باتیں. اے خضر، بیل بجائی ہے پہلے اسلام آباد والوں نے، تو حسینی حسنی کیوں نہ وحی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ. جواب درست دے دیا. ہمارے اسٹوڈیو میں آنے والے عاشقان رسول بھی اور گھر بیٹھے ناظرین بھی بے شمار تبرکات حاصل کرتے ہیں. اس سلسلے کی برکت سے کئی عاشقان رسول نے مدینہ منورہ حاضری کا شرف پایا. جی ہاں، میری مراد آپ کا، ہم سب کا پسندیدہ سلسلہ ذہنی آزمائش. اب یہ ذہنی آزمائش پہنچ چکا ہے سیزن 9 تک، آ رہا ہے آپ کے مدنی چینل پر. تو دیکھنا نہ بھولیے ہر منگل، بدھ اور جمعرات کی رات 9 بجے سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 9 مدنی چینل پر. ماشاء اللہ.
جناب جس کا انتظار تھا وہ سلسلہ اب عنقریب شروع ہونے جا رہا ہے، اس کی دعوت کو بھی عام کیجیے، یہ بھی نیکی کی دعوت کو عام کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ مدنی مذاکرے کی ہم دعوت پیش کریں، ہم ذہنی آزمائش کی دعوت پیش کریں، مدنی مکالمے کی دعوت دیں، دارالفتہ اہل سنت کے بارے میں لوگوں کو بتائیں، روحانی علاج سے متعلق آگاہی کو ہم مزید لوگوں تک پہنچائیں۔ تو مدنی چینل دکھانا، مدنی چینل کے سلسلوں کی تشہیر کرنا، یہ بھی نیکی کی دعوت کو عام کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ جب ہم سفر کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، آتے جاتے، تو کتنے لوگ ایسے ملتے ہیں کہ جو اپنے بارے میں، اپنے گھر کے بارے میں یہ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے الحمدللہ یہ چیز مدنی چینل سے سیکھی، اور اب ہمارے گھر کے اندر ایسا ماحول تھا، اب مدنی ماحول میں کنورٹ ہو گیا ہے، نمازوں کی پابندی ہو گئی، سنتوں پر عمل کا جذبہ ہو گیا، اور بہت ساری چیزیں الحمدللہ گھر بیٹھے ہم مسلمانوں تک پہنچانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ تو مدنی چینل کو دکھانا، اس کی نشریات کو پہنچانا، اس کے سلسلوں کے بارے میں بتانا، یہ ہم سب کا اخلاقی فرض بنتا ہے۔ جتنا ہم کوشش کریں گے اللہ کی رحمت سے مزید اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی۔ نیکسٹ کال۔ عبدالکلام اتاری ہند کے شہر بدوہی سے عرض کر رہے ہیں، جو ہے 11ویں شریف والا اجتماعی ذکر و نعت وہ کل اگر ہو سکے تو چلا دیجیے گا برائے کرم۔ میرا خیال ہے کہ آج ریپیٹ ہو چکا ہوگا، یعنی اگلے ہی دن ریپیٹ ہوا ہوگا اور پھر بھی ریپیٹ ہوا ہوگا۔ اگر مزید اس نے ریپیٹ ہونا ہے تو مجھے اس کے ٹائمنگز اگر پتہ چل جاتے ہیں تو ہند کے اسلام بھائی کو انشاءاللہ ہم اپڈیٹرز کر دیتے ہیں، ورنہ روٹین میں جو ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے وہ یہ سلسلہ ہو چکا ہوگا۔ اور اگر کوئی بھی سلسلہ ہو جو ریپیٹ ہوا اور آپ نہیں دیکھ پائے اور اس کے بعد آپ دوبارہ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کا ایڈریس ویسے ہی ہمارے پاس ہونا چاہیے، dawatIslami.net، تو یہ وزٹ کریں، اس کو آپ یوز کیا کریں۔ الحمدللہ یہاں پر بہت ساری ہماری سروسز ہیں، ان میں سے ایک جو مدنی چینل کی آرکائیو ہے، ویڈیو لائبریری ہے، وہاں پر آپ کو انشاءاللہ یہ سلسلے بھی ہمارے مل سکیں گے، تو انہیں حاصل کیجئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے آپ کے پاس ایک چیز ہوگی تو جب چاہیں آپ جتنی بار چاہیں اس کو آپ دیکھ سکیں گے۔ ایک ای میل کو شامل کرتے ہیں، بلکہ اس سے پہلے جو ہے وہ عابد باپو نے بھی نیو ایئر نائٹ کے حوالے سے کچھ مدنی پھول دیے ہیں، کچھ تیاری کے حوالے سے بات کی ہے، آئیے وہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ کی ای میل کو بھی شامل کرتے ہیں۔ جی دیکھیں باپو کیا کہہ رہے ہیں۔ یا اللہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ زندگی اللہ عز و جل کی ایک عظیم نعمت ہے، اس کی قدر کیجئے۔ نئے سال کے موقع پر اس قسم کے کرتب دکھانا آپ کے لیے جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ تو آئیے ان خرافات سے خود کو بچانے کے لیے اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احکامات سیکھنے کے لیے 31 دسمبر 2017 سنہ عیسوی کو شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکرے میں ضرور شرکت کیجیے۔ جی کوشش کی جا رہی ہے مختلف انداز پر مختلف مبلغین کہ کسی طرح سے ہم اپنے اسلامی بھائیوں کو سمجھانے میں کامیاب ہو سکیں کہ وہ اپنے ہاتھوں اپنی جان کو آزمائش میں مبتلا نہ کریں، اور اس کے نظارے بہت عام ہیں، جنہوں نے دیکھا ہوگا تو ان کو اندازہ ہوگا کہ جب یہ کرتب دکھاتے ہوئے یا اس طرح کے معاملات کرتے ہوئے ایکسیڈنٹ کا شکار ہوتے ہیں لوگ، تو بعض تو زندگی بھر کے لیے معذوری کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن اس وقت پھر افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کہ وقت نکل چکا ہوتا ہے۔ تو اللہ کرے کہ آج کی رات ہم اپنے آپ کو ان کھیل تماشوں سے بچاتے ہوئے نیکیوں میں گزارنے میں کامیاب ہو سکیں۔ ایک ای میل ہے اور اس میں ایک نعت کی فرمائش کی گئی ہے، امام صاحب کی آواز میں اس نعت کو ریکارڈ کروا دیا جائے اور سنا دیا جائے۔ تو ظاہر ہے کہ نعتوں کی فرمائش تو اس سلسلے میں نہیں شامل کی جاتی، اور دوسرا
कलाम भी, हर कलाम रिकॉर्ड नहीं किया जाता, बल्कि मदनी चैनल का एक अपना तरीक़ेकार है। हम कोशिश करते हैं कि बुज़ुर्गों के, जो हमारे मशहूर बुज़ुर्ग हैं, उनके कलाम को हम पढ़ा करें और उन्हीं को रिकॉर्ड किया करें। और उसके अलावा भी बाज़ सिलेक्टेड कलाम हैं, वो बाकायदा तफ्तीश के मराहिल से गुज़रने के बाद उनकी रिकॉर्डिंग्स वग़ैरह की जाती हैं। हर कलाम, हर शायर की बात और हर शायर के अशआर को पढ़ना ये मुश्किल भी होता है और बाज़ औक़ात आजमाइश भी हो जाती है। अच्छा, इसमें एक ये भी होता है कि ऐसा नहीं है कि हर शायर का हर कलाम या हर शेर ही गलत है, लेकिन बाज़ औक़ात अच्छे कलाम भी होते हैं, लेकिन बाज़ कमज़ोर कलाम भी होते हैं, और उस शायर को इस तरह से पढ़ देना, ऑथेंटिकेट करना होता है कि ये दुरुस्त है, तो लोग फिर उसके उन अशआर की तरफ भी राग़िब हो सकते हैं कि जो दुरुस्त नहीं। तो बहरहाल एक एहतियात का पहलू है, और जिसको अल्हम्दुलिल्लाह हम मदनी माहौल में अपनाते हैं। तो कोशिश ये की जाती है कि मैक्सिमम जो है वो एहतियात के साथ और दुरुस्त जो कलाम होते हैं उन्हें ही पढ़ा जाए, रिकॉर्ड किया जाए और मदनी चैनल पर ऑन एयर किया जाए। नेक्स्ट कॉल। डॉक्टर ज़ीरक अत्तारी अर्ज़ कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आपका सिलसिला आपका मदनी चैनल देख रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल मदनी चैनल पर अक्सर मैंने देखा है कि मुआशरे के जो माजूर अफराद हैं, चाहे जिस्मानी तौर पर हों या ज़हनी तौर पर, तो एक अच्छे तरीके से उनको जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। अल्लाह ताला तमाम इस्लामी भाइयों को मदनी चैनल के जो भी इसमें हिस्सा लेते हैं उनको इसका अजर अजीम अता फरमाए। एक जहन में मशवरा आ रहा था कि यहाँ पाकिस्तान में बहुत सारे जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद ऐसे हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल कोशिश करके एक अच्छे तरीके से अपनी हक हलाल की जो है वो रोज़ी कमाते हैं। तो एक मशवरा था कि जिस तरह ईद पर जो कुछ माजूर इस्लामी भाई आए थे उनका एक सिलसिला किया गया था, तो उसी तर्ज पर जो है जो जिस्मानी तौर पर माजूर इस्लामी भाई हैं उनको अपनी रोज़ी कमाते हुए दिखाया जाए, ताकि आवाम में जो है ये तासुर पैदा हो कि अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल ये भी लोग हैं जो चाहें तो मेहनत कर सकते हैं और अपना हक हलाल का कमा सकते हैं, बजाय इसके कि जो है वो हाथ फैलाकर दूसरों से मांग कर जो है वो अपनी रोज़ी कमाएं। जज़ाकल्लाहु खैरा। डॉक्टर ज़ीरक हमारे मुबल्लिग हैं, माशाअल्लाह आपने कॉल की, बहुत बहुत शुक्रिया। मदनी मशवरा भी आपका मदीना मदीना है, मैंने नोट कर लिया है। हमारी कोशिश होती है कि इस तबके को हाईलाइट किया जाए अच्छे अंदाज पर, पॉजिटिव वे में, और उसमें जहाँ दीगर नीयतें होती हैं वहाँ पर एक नीयत ये भी होती है कि इस शोबे से वाबस्ता, यानी खुसूसी इस्लाम भाई हम कहते हैं, तो गुंगे, बहरे या नाबीना अफराद जो होते हैं, तो उन तक एक पॉजिटिव मैसेज पहुँचे। हमने अभी जो मदनी अतियात मुहिम की थी, टेलीथून, जो जामिअतुल मदीना और मदरसतुल मदीना के लिए, तो उसमें भी दो जो कि नाबीना इस्लामी भाई थे, उन्होंने मदरसतुल मदीना में पढ़ा, गालिबन एक ने मदरसतुल मदीना में पढ़ा और दूसरे ने जामिअतुल मदीना में पढ़ा, फिर उस्ताद भी बने। तो बड़ा एक अच्छा इम्पैक्ट इससे क्रिएट होता है, और आपकी बात बजा है कि दूसरों को इससे तरगीब मिलती है कि अगर ये बंदा ये काम कर सकता है इतना माजूर होने के बावजूद, तो मैं भी ये कर सकता हूँ। तो इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ऐसा कोई सिलसिला हम तरतीब दे पाएँ कि जिसमें जो आपने पहलू बयान किया है कमाने के हवाले से और लोगों के सामने हाथ ना फैलाने के हवाले से, इसको हम उजागर कर सकें। इसी गुफ्तगू के दौरान मुझे याद आया कि अल्हम्दुलिल्लाह हम ज़हनी आजमाइश के लिए भी खुसूसी इस्लामी भाइयों की कुछ तैयारियां कर रहे हैं, और एक तो बड़ा ही ज़बरदस्त आपके लिए एक न्यूज़ होगी जिसको मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता। ये इंशाअल्लाह आप जब क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल ज़हनी आजमाइश के देखेंगे तो उसमें आपके लिए जो है ना वो एक सरप्राइज़ होगा। तो अभी उसको बयान कर देंगे तो वो सरप्राइज़ नहीं रहेगा। वो क्या है, खुसूसी इस्लामी भाइयों के और जो साइन लैंग्वेज है इसके हवाले से एक बड़ी प्यारी तैयारी हो रही है, वो इंशाअल्लाह हम उसको ऑन एयर करेंगे सेमीफाइनल्स और फाइनल्स के अंदर। इसी तरह से हमारे जो मजलिस के इस्लामी भाई हैं वो तैयारियां कर रहे हैं कि हम इनके कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ और मदनी गुलदस्ते तैयार करें
وہ بھی ذہنی آزمائش کے آخری سلسلوں میں انشاءاللہ آن ایئر کیے جائیں گے. جزاک اللہ. اس ہفتے کے دوران ایک اور بڑا ہی پیارا سلسلہ ہے چونکہ اس ماہ مبارک کی مناسبت سے ہے, اس کی میں چاہوں گا کہ پروموشن آپ کو دکھائی جائے. غوث پاک کے مبارک نسب. تو غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے آباء و اجداد ہونا چاہیے تھا. نسب تو ظاہر ہے ایک ہوتا ہے, اس کے اوپر پھر جو لڑی ہوتی ہے, تو آباء و اجداد یعنی غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو نسب ہے اوپر تک کون کون اس میں افراد تھے اور کیسے کیسے پائے کے اولیاء کرام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے تھے, ان سے متعلق انشاءاللہ آپ معلومات حاصل کر سکیں گے. آئیے دیکھتے ہیں یہ سلسلہ کب اور کیسے ہوگا. غوث اعظم امام تقی والنقی جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. مدنی چینل کے ناظرین, ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک بہت ہی پیارا سلسلہ جس کا نام ہے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا مبارک نسب. قدرت پہ لاکھوں سلام. اس میں آپ سنیں گے سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کون تھے, سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی اولاد کرام سید شیخ عبد الوہاب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا کیا مقام تھا. یہ سب اور بہت کچھ دیکھیے گا مدنی چینل پر. یہ سلسلہ حضور سیدی غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے آباء و اجداد اور آپ کی مبارک آل و اولاد. غوث اعظم امام تقی والنقی جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. الحمدللہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی ایونٹ ہو, اسلامک ایونٹ, اس سے متعلق خصوصی سلسلے آپ کے لیے ریکارڈ کیے جائیں. تو 2-3 سلسلے ہم نے ریکارڈ کیے ہیں. ایک آپ نے پرومو دیکھا, اس کے علاوہ بھی انشاءاللہ آپ اس کو دیکھتے رہیں گے. اور اس مرتبہ اس ماہ مبارک کے اختتام تک ہماری جو خصوصی نشریات ہیں ان کا سلسلہ جاری رہے گا. اور مختلف مبلغین نے 4 مختلف مبلغین نے مختلف موضوعات پر سلسلے جو ہے وہ ریکارڈ کرائے ہیں. کچھ براہ راست بھی ہوں گے, تو وہ اللہ کی رحمت سے آپ آخر مہینے تک یعنی اینڈ تک جو ہے وہ دیکھتے رہیں گے. یہاں پر میں یہ بھی مشورہ دینا چاہوں گا کہ عموماً پڑھنے میں بڑی سستی ہوتی ہے, اور خاص طور پر اسلامک بکس کی بات کی جائے, اسلامک لٹریچر کی بات کی جائے تو لوگوں کا رجحان ویسے ہی کم ہوتا ہے. ویسے الٹی سیدھی کہانیاں, ناولز یا اس طرف تو ایک تعداد ہے, خاص طور پر جو اسٹوڈنٹ طبقہ ہوتا ہے ان میں ایک بڑی تعداد ہے جو اس طرح کے ناولز اور اسٹوری بکس کی طرف بہت زیادہ مائل ہوتی ہے. لیکن اپنے دین کو سیکھنا, دین کو سمجھنا, اپنے بزرگوں کی ہسٹری کو, ان کی بایوگرافی کو پڑھنا, یہ نسبتاً بہت کم پایا جاتا ہے. اس کا ایک آسان ذریعہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کریں کہ جو موقع ہو اس کی مناسبت سے ہم کتاب پڑھ لیں تو قدر آسان ہو سکتا ہے. مثال ہے, اب یہ 11ویں شریف کا مہینہ چل رہا ہے, تو یوں ہم نیت کریں کہ ہم غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے موضوع پر کوئی نہ کوئی کم از کم ایک کتاب کمپلیٹ پڑھیں گے. پڑھیں اس کو کمپلیٹ, اس کا بہت فائدہ ہوگا. ظاہر ہے کہ ایک مصنف جب کتاب لکھتا ہے تو اس کے پیش نظر کوئی نہ کوئی ایک بڑا پہلو ہوتا ہے. بعض تو پوری سیرت لکھتے ہیں, لیکن بعض کتابیں, بعض رسائل جو ہے وہ سیرت کے کسی ایک پہلو پر ہوا کرتے ہیں, لیکن اس کو پورا پڑھیں گے تو وہ پورا مکمل پہلو ہمارے ذہن نشین ہو سکے گا. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے 2 رسالے, سانپ نما جن اور منع کی لاش, بڑے ہی پیارے رسالے ہیں. اس میں عقائد پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے. اسی طرح غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے حوالے سے, آپ کی کرامات کے حوالے سے بھی بہت خوبصورت اور بڑے پیارے واقعات ہیں, اور انہیں ہمیں پڑھیں. اسی طرح مکتبۃ المدینہ نے المدینۃ العلمیہ کی ایک بڑی پیاری کتاب ہے غوث پاک کے حالات. یہ کچھ ضخیم کتاب ہے, یعنی بہت زیادہ تو نہیں, لیکن رسائل کے مقابلے میں اس کے صفحات زیادہ ہیں. وہ سیرت کے مزید پہلوؤں کو اس میں بیان کیا گیا ہے. یہ کتاب بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں اور اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں. تو چونکہ مہینہ چل رہا ہے, بیانات ہم سنتے ہیں, ایک انوائرمنٹ بنا ہوتا ہے, نیاز و فاتحہ کا سلسلہ ہے, اور مختلف چیزیں جو ہے وہ ہمارے سامنے ہو رہی ہوتی ہیں. تو اگر ہم یہ رسائل حاصل کریں گے, انہیں پڑھیں گے, اور امیر اہل سنت کے رسائل کی تو کیا ہی بات ہے, بڑا ہی آسان ہوتا ہے اس کو پڑھنا, کیونکہ مختصر ہوتے ہیں,
تو دل ہمارا جلدی راغب ہو سکتا ہے. اگر بڑی کتاب ہوتی ہے تو بعض اوقات بندہ سوچتا ہے کہ یار اتنے سارے صفحے ہیں، میں کہاں سے وقت نکالوں گا، کیسے پڑھوں گا. لیکن رسائل کی ایک حکمت یہ ہے کہ مختصر ہونے کی وجہ سے ان کا پڑھنا آسان ہوتا ہے. تو ان موضوعات پر پڑھیے، خود بھی پڑھیے، اپنے گھر والوں کو دیجیے، اپنے بچوں کو واقعات بتائیے، حالات بتائیے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، تو ان کے اندر بھی ایک شعور بیدار ہوگا اور انشاءاللہ عز و جل اولیاء کرام اور اولیاء کے سردار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے محبت جو ہے وہ مزید دل کے اندر مجزن ہوگی اور مزید بڑھے گی. تو اللہ کرے کہ ہم پڑھنے والے بھی بنیں اور پڑھانے والے بھی بنیں، رسائل کو تقسیم کرنے والے بھی بنیں. مزید کالز کی جانب بڑھنے سے پہلے ایک اور عربی کتاب کا مدنی گلدستہ ہے پروموشن کے حوالے سے. الحمدللہ ہمارا ایک شعبہ ہے جو کہ 30 سے زائد مختلف زبانوں میں تراجم کرتا ہے. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے کتب اور رسائل کو مختلف دنیا کی بڑی بڑی زبانوں کے اندر ٹرانسلیٹ کرنے کا سلسلہ جاری ہے، اور دنیا کی تقریباً جو بڑی زبانیں ہیں ان میں کچھ نہ کچھ آپ کو اس شعبے کا کام میسر آ جائے گا. تو یہ عربی کی ایک کتاب ہے، الحمدللہ اس کو جاری کیا گیا ہے. آئیے اس کا ایک پرومو دیکھتے ہیں. الحمدللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ العربیہ پیش کر رہا ہے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے عربی مترجم رسائل کا پیکج. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مختلف رسائل کے ساتھ ساتھ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت و کرامات پر مشتمل رسالہ سانپ نما جن بھی شامل ہے، اور یہ پیکج خصوصی ڈسکاؤنٹ کے ساتھ دیا جا رہا ہے. بغداد شریف جانے والے اسلامی بھائی تقسیم رسائل کے لیے آج ہی مکتبۃ المدینہ العربیہ پر رابطہ فرمائیں. 1200 روپے کی خریداری پر فری ہوم سروس بھی دستیاب ہے. آرڈر کی بکنگ کے لیے اس نمبر 031028645568 یا اس ای میل ایڈریس arabicbooks@maktabatul-madina@gmail.com پر رابطہ فرمائیں. کیا خوشبوئے علوم سے مہکتا ہے یہ گلستان، مکتبۃ المدینہ مکتبۃ المدینہ. تو بالخصوص جو ہماری لینگویجز میں ٹرانسلیشنز موجود ہیں اور دنیا میں جو عاشقان رسول ان علاقوں میں رہتے ہیں جہاں پر یہ لینگویجز بولی جاتی ہیں، جیسے فرینچ ہے، پرتگیش ہے، اسی طرح سواحلی زبان ہے، یہ افریقہ کے ممالک کے اندر بولی جاتی ہے. عربی زبان ہے، عرب کے خلیجی بہت سارے ممالک ہیں، وہاں پر اس کو پڑھا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، بولا جاتا ہے. اسی طرح انگلش ہے تو اس کے خاص ممالک اپنی جگہ پر، ویسے انٹرنیشنل لینگویج ہے تو دنیا کے بہت سارے دیگر ممالک میں بھی بولی سمجھی اور پڑھی جاتی ہے. اسی طرح اور بھی کئی ہماری جیسے ہندی، اپنا گجراتی میں بھی کچھ ٹرانسلیشنز ہیں، سندھی زبان میں بھی کچھ ٹرانسلیشنز ہیں، اور بھی کئی زبانیں ہیں. تو اس کی معلومات آپ کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے میسر ہو سکتی ہے. تو یہ بھی نیکی کی دعوت کو عام کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. اللہ کرے کہ ہم اس طور پر بھی نیکی کی دعوت کو عام کرنے میں معاون ثابت ہو سکیں. بڑھتے آپ کی نیکسٹ کال کی جانب. اگر حدیث سے چلائی جائے ایک پتی میں تو اور بھی بہتر پڑھنے کو نتائج ملے گا جی. غالباً ٹکر کے بارے میں کہہ رہے ہیں. بالکل چلائی جا سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس میں ڈیوریشن ہمارے پاس بہت کم ہوتا ہے. ایک اصول ہمیں سمجھایا گیا ہے، ہماری ایک شرعی رہنمائی ہے کہ جب بھی قرآن و حدیث کی بات کی جا رہی ہو مدنی چینل پر، کوئی بیان ہو رہا ہے، درس ہو رہا ہے، جیسے مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے یا کوئی سلسلہ ہے جس میں قرآن و حدیث پر بات کی جا رہی ہے، تو اس وقت مدنی چینل کی اسکرین پر کوئی اور ایسی چیز نہ موو کی جائے، نہ لکھی جائے، نہ ظاہر کی جائے کہ جو لوگوں کی توجہ کو بانٹ دے. کسی اور طرف متوجہ کرنے والی چیز کو اسکرین پر آن ایئر نہ کیا جائے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس وقت ہم بیان ہو رہا ہوتا ہے یا مدنی مذاکرہ ہے یا دارالفتہ علیہ سنت کا سلسلہ ہے تو اس دوران ہم ٹکر کو چلاتے ہی نہیں ہے. ظاہر ہے کہ بیان کا مقصد کیا ہے؟ سامنے والے کو سنانا. اب نیچے ہم ٹکر بھی چلا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم خود اس کو ایک ایسے کام میں مبتلا کر رہے ہیں جس کی اس کی توجہ بٹ سکتی ہے. وہ بیان سنے گا یا پڑھے گا، تو جیسے ہی پڑھنے کی طرف جائے گا تو ہو سکتا ہے اس کو سمجھنے میں غلطی ہو. تو ہمارے پاس وقت بڑا ہی
مختصر ہوتا ہے، تو ہم جب کوئی کلام جیسے نعتیہ کلام ہے، حمد شریف چل رہی ہے، یا کوئی ایسی چیز ہے کہ جس میں کوئی شرعی مسئلہ بیان نہیں ہو رہا، قرآن و حدیث کی بات نہیں ہے، تو اس وقت پھر ہم یہ نیچے ٹکر جو ہے وہ چلاتے ہیں. اور جہاں تک حدیث کی بات ہے یا کوئی اور اس طرح کے مدنی پھول ہیں، تو اس کو ہم مکمل طور پر فل اسکرین پر مدنی پھولوں کی شکل میں ٹیکسٹ بیس مدنی پھول جو ہوتے ہیں ان کو ہم جو دو سلسلوں کے مابین فلرز وغیرہ ہوتے ہیں اس کے اندر الحمدللہ آن ایئر کیا جاتا ہے. مختلف بزرگوں کے آراز کے موقع پر بھی مدنی پھول اور ان کے اقوال کو آن ایئر کیا جاتا ہے. تو یہ تھوڑا سا لمیٹیشن ہے، تو اس لیے ہم پھر اس کو بہت زیادہ نہیں چلا پاتے. نیکسٹ کال. میں عبدالرحیم آگرہ تا سے بات کرتا ہوں. آپ کا مدنی چینل میں عرض یہ ہے کہ اگر ہو سکے تو روزانہ صبح نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد تفسیر قرآن کی اگر ترکیب بن جائے اور صراط الجنان کا ختم کیا جائے تو بہت ہی بہتر ہوگا. اصل میں دیکھیے، ایک کتاب کی ترتیب اور اس کے تقاضے اور ایک بیان کی ترتیب اور اس کے تقاضے، اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. بات تو بڑی اچھی ہے کہ تفسیر صراط الجنان کا درس جو ہے وہ دیا جائے اور اس کو مکمل کیا جائے، لیکن اس طور پر تفسیر کا بیان کرنا، تو اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ مفتان کرام خود تشریف لا کر اس کو اپنے انداز پر بیان کریں. تو الحمدللہ ہمارے مدنی چینل پر 2-3 ایسے سلسلے ہیں جو کہ قرآن مجید فرقان حمید کے موضوعات سے متعلق ہوتے ہیں. تو مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا اپنا سلسلہ ہے فیضان قرآن، وہ بھی مدنی چینل پر آپ دیکھتے ہیں. اسی طرح دوسرا سلسلہ کیا ہے، نزول قرآن، تو یہ بھی آپ مدنی چینل پر دیکھتے ہیں. احکام قرآن جمعہ کو مفتی علی اصغر صاحب فرماتے ہیں، الحمدللہ وہ بھی قرآن کے مضامین پر مشتمل ہوتا ہے، تو وہ بھی قرآن سے متعلق ہے. اسی طرح ایک اور بھی سلسلہ ہے جو کہ مدنی چینل پر آن ایئر ہوتا ہے، تو یہ ایک قصہ ہے قرآن سے، یہ بھی آپ مدنی چینل پر سنتے ہیں، اور ابھی مغرب کے بعد بھی یہ آن ایئر ہوگا. تو اصل میں جب مدنی چینل پر ہم بات کرتے ہیں تو پھر اس کا تقاضا مختلف ہو جاتا ہے، پھر وہ ایک پرفارمنس میں ہونا چاہیے، ایک سلسلے کی شکل میں ہونا چاہیے، تو وہ زیادہ مفید ہوتا ہے. تو اس میں ظاہر ہے کہ تفسیر ہی کے مضامین ہوتے ہیں، جو بھی قرآن سے متعلق چیزیں بیان کی جاتی ہیں، تو انہیں دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو ضرور جو ہے معلومات میں اضافہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مدنی چینل کے ساتھ وابستگی عطا فرمائے اور مزید بہتر سے بہترین کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا. میں چاہوں گا کہ ای میل کا ایڈریس ایک مرتبہ نمایاں کر دیا جائے تاکہ ہمارے جو ناظرین ای میل کے ذریعے اپنا فیڈ بیک یا مشورے ہم تک پہنچانا چاہیں اس کو نوٹ فرما لیں. آپ کا مدنی چینل @madanichannel.tv یہ ہمارا ای میل کا ایڈریس ہے، اور کالز کے لیے جو نمبر ہے وہ آپ کو اسکرین پر سلسلے کے دوران بھی وقتاً فوقتاً دکھایا گیا. اس وقت بھی چاہیں تو آپ نوٹ کر سکتے ہیں، کالز کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اب اذان مغرب کا وقت ہے، آپ سے میں اجازت چاہوں گا. اگلے اتوار کو دوبارہ اس سلسلے میں حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین و دنیا کی برکتیں عطا فرمائے. مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ احکام تجارت براہ راست سلسلہ ہوگا، وہ بھی ملاحظہ فرمائیے گا. اور بالخصوص آج رات کا جو سلسلہ ہے وہ ہے مدنی مذاکرہ 31 دسمبر کے حوالے سے، یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، ضرور دیکھیے گا. اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو شاد و آباد فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مدنی چینل کے سبب نیکی دعوت عام ہو، عام دنیا بھر میں یا رب دین کا پیغام